بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام لیڈر کارنر میں آپ کا میزبان اسد شہزاد. لوگ کہتے ہیں کہ سیاست انتقام کا نام ہے، الزامات اور کردار کشی کا نام رہ گیا ہے. کیا یہ بھی سیاست ہے کہ اقتدار کے لیے سب اچھا، اور جب آپ اقتدار سے نکالے جائیں یہ مجھے کیوں نکالے کے نعرے لگا دیے جاتے ہیں؟ الزامات، اتحاد بنانا، اتحاد توڑنا، کیا یہ سب کچھ مفادات ہیں؟ تاجروں کے مفادات میں تو یہ چیزیں کبھی محسوس نہیں کی گئی تھی جو کہ اب ہوتی نظر آ رہی ہیں. کیا ایسی سیاست سے تاجر کو نقصان ہو رہا ہے؟ بالکل ہو رہا ہے. کیوں بحث چلیے کہ الیکشن لاہور چیمبر کے اندر نہ کروائے جائیں؟ کس چیز کا ڈر ہے، کس چیز کا خوف ہے؟ جگہ تنگ ہے، ماحول تنگ ہے، کیا ہے؟ اس پہ بات کریں گے. اور ڈی جی ٹی او کی سفارشات کے باوجود لاہور چیمبر کیوں خاموش ہے؟ وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ پہلے کوئی 14-15 ہزار ووٹ تھے، اب 26 ہزار ووٹ ہیں. یہ کس طرح ایک چھوٹی سی بلڈنگ میں، اس پہ بات کریں گے. اور کیا چیمبر کے اندر واقعی کرپشن ہوئی ہے؟ کیا یہ کرپشن کا گڑھ بنتا جا رہا ہے؟ اور جب کرپشن ہو رہی تھی اس وقت کسی نے بات نہیں کی، جب مجھے کیوں نکالا کہ معاملات چلے تو کرپشن کے الزامات بھی سامنے آ گئے. یہ اس پہ بھی بات کریں گے. اور آج میرے مہمان ہیں محسن بشیر صاحب، بہت خوبصورت تجزیہ کرتے ہیں پاکستان کی اکنامی کی صورتحال پہ، تجزیہ کرتے ہیں پاکستان کی ٹریڈ باڈیز کے اوپر، اور بہت اچھے کالم نگار ہونے کے علاوہ اسی ممبر لاہور چیمبر اور جنرل سیکرٹری پروگریسو گروپ. السلام علیکم محسن صاحب. وعلیکم السلام. محسن صاحب، بات شروع کرنے سے پہلے یہ جانا جائے گا کہ 2024 میں آپ نے کلین سویپ کیا. الحمدللہ. 2026 کا انتخاب 8 گروپ باما پریشر گروپ کے درمیان ہونے جا رہا ہے. پہلے بتائیے کہ کہاں دیکھ رہے ہیں آپ اس مقابلے کو؟ بہت پریشر ہے، بہت بڑا الیکشن ہے. لازمی بات، دیکھیں الیکشن جو ہے وہ پریشر کا نام ہے. الیکشن میں اگر پریشر نہیں ہوگا تو پرفارمنس نہیں آئے گی. یہ تو ایسے ہی ہے کہ ہم ورلڈ کپ کے فائنل میں کہیں کہ ون سائیڈڈ ہونا چاہیے تو ٹیمیں گرو ہی نہیں کرتی، پلیئرز گرو ہی نہیں کرتے، ایکٹیوسٹ آتا ہی نہیں ہے. الیکشن ہمیشہ الیکشن ہونا چاہیے، سلیکشن نہیں ہونا چاہیے. اور ہم پروگریسو گروپ تو اسی نعرے کے تحت آئے تھے، ان سلیکشنز کے اگینسٹ نکلے تھے. اور ہم تو اس گیم کے کھلاڑی ہیں، پریشر کے کھلاڑی ہیں. ہم پریشر میں پرفارم کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جب ون میں ہو رہی ہوتی ہے نا تو ٹیم اپنی اچھے پلیئر لے کے نہیں آتی، اچھا پلیئر آتا ہی نہیں ہے. تو یہ تو بہت اچھا ہوگا کہ جب لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں. ہم بھی الحمدللہ اکٹھے ہیں. ہم اکٹھے کس کے ساتھ ہیں؟ ہم اپنے ووٹر کے ساتھ اکٹھے ہیں. ہم ڈرائنگ رومز کے اندر کے لوگ نہیں ہیں. جو بات آپ کر رہے ہیں وہ ڈرائنگ رومز کے لوگ تھے جو کچھ وجہ سے آپس میں سپلٹ ہوئے، آج پھر اکٹھے ہو گئے. ووٹر تو وہیں پہ ہے، فیلڈ کے اندر موجود ہے. اور ہم فیلڈ کے لوگ ہیں، فیلڈ کے اندر جا رہے ہیں. پہلے بھی جاتے ہیں، 24 میں بھی گئے تھے. 24 میں سب لوگ اکٹھے تھے یہ والے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ تھا. یہی بڑے نام تھے. کچھ لوگ جو ان سے نکلے تھے اب وہ دوبارہ چلے گئے ہیں. شاید انہوں نے اپنے نظریے سے رجوع کر لیا ہے. گھر واپس چلے گئے، گھر واپس گئے ہیں، یا گھر والوں نے واپس بلا لیا ہے، یا باہر سے وہ شام کو واپس چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اس ووٹر کے ساتھ اس مینڈیٹ کی توہین کی ہے جس نے 2024 میں ان لوگوں کے اگینسٹ مینڈیٹ ڈالا تھا. وہ مینڈیٹ لے کر وہ دوبارہ وہاں پر جانا اس مینڈیٹ کی توہین ہے. ان کو یہ چاہیے تھا کہ یہ چیز سوچتے پہلے. اور وہ جو جذبہ تھا وہ تو مارکیٹ میں آج بھی موجود ہے. اسی لیے آپ کو آج نظر آ رہا ہے کہ جو الزام تراشی کی بات آ رہی ہے وہ بندہ کیوں کرتا ہے؟ جب آپ کے پاس ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. جب ایکٹیو ہوتے ہیں تو پھر آپ کو الزام تراشی نہیں کرنی پڑتی. آپ فیلڈ میں جاتے ہیں، آپ کو سپورٹ ملتی ہے، آپ کو وائب ایک اور آ رہی ہوتی ہے. لیکن جب آپ کارنر ہو، اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں، آپ کے سامنے کوئی نظر کوئی چیز نہیں آ رہی ہوتی، تو پھر ہم الزام تراشی اس طرح کی نیگیٹو گیمز کے اندر جانے کی کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے اوپر بھی الزام ہے، میرے اوپر، آپ کے پروگریسو گروپ کے اوپر بھی، کہ یہ اتحاد توڑنے میں انجم نثار صاحب کو تو اپنی سوچ ہے جو بھی تھی، لیکن پروگریسو گروپ کا بھی بہت ہاتھ ہے اس اتحاد کو توڑنے میں. کیا وضاحت کریں گے کہ کہاں تک یہ بات ٹھیک ہے ان کا؟ دیکھیں ایک بڑا چیز آپ کو کہہ رہے ہیں، وہ میں آپ کو ایک بات بڑا اوپن بات کلیئر کر رہے بتاؤں ہیں کہ یہ جو الائنس تھا انجم نثار صاحب کے ساتھ، ہمارا پیاف کے ساتھ 2016 میں الائنس ہوا تھا. وہ 24 میں جب
پیاف سپلٹ ہوئی جی تو ہم نے ویلیوز کی بیس کے اوپر ان پرنسپل یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پیاف کے انجم نثار گروپ کے ساتھ کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ہماری وہ کنٹینیوٹی اسی طریقے سے رہی. اس کے بعد جب پروگریسو کب آئی ہے پیاف کے ساتھ, انجم نثار گروپ کے ساتھ؟ پیاف کے ساتھ 2016 میں آئے تھے ہم. ٹھیک ہے, 16 سے آپ 2016 سے ہم پیاف کے الائی ہیں. نہیں, اور 16 سے لے کے اب تک آپ کے تاج جاری ہو پیاف کے ساتھ ہمارا الائنس جاری ہے. ٹھیک ہے. 24 میں جب سپلٹ ہوئی پیاف تو وی آپٹڈ فار انجم نثار گروپ. ہم نے دیکھا کہ ان کے ایکٹیوسٹ ہیں, وہ جو اتنے لوگ ہمارے ساتھ فیلڈ میں کام کرنے والے ہیں اور جو نظریہ لے کے ہم نکلے ہوئے ہیں, اسی نظریے کا نمبردار انجم نثار صاحب ہیں. تو ہم نے ان 2 گروپوں میں سے اس گروپ کو آپٹ کیا اپنی چوائس کے ساتھ. ہم چیمبر کا وہ واحد گروپ ہے جو آپشن رکھتے ہوئے پھر وہاں پر گیا. ہم آپشن لیس نہیں تھے. جبکہ وہ جو ہمارے دوست جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ ان کو نکالا گیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پروگریسو option less گروپ کا تھے. بھی اتنا ہی ہاتھ ہے جتنا میرے سن لینا, انجم نثار صاحب ہم علیحدہ الائنس میں تھے پیاف کے ساتھ, ان نے علیحدہ الائنس کیا انجم نثار صاحب کے پاس آپشن لیس ہو کے. آپ سے تو کوئی چیز ڈکی چھپی نہیں ہے کہ پہلے ان کے میاں شفقت صاحب کے ساتھ ایگریمنٹ تھے, ہو رہے تھے. بالکل ہو رہے تھے. ٹھیک ہے, جیسے ہی اس گروپ کو فاؤنڈر نے آپٹ کر لیا تو یہ تو آپشن لیس ہو گئے نا. انہوں نے کہاں جانا تھا پھر اس وقت؟ اچھا جی بتائیے, تو پھر وہ انجم صاحب کے ساتھ چلے گئے, انڈیپینڈنٹ انہوں نے الائنس کیا ان کے ساتھ. ٹھیک ہے, آپ آلریڈی ہمارا انڈیپینڈنٹ الائنس تھا ان کے ساتھ. کوئی ایسا نہیں تھا کہ تینوں نے ٹرائی پارٹی بیٹھ کے ڈیسائیڈ کی, یعنی کہ الزام لگانے کا تک بھی نہیں بنتا, ہے ہی نہیں نا. آپ تو پہلے سے چلتے آ رہے ہیں. ہم پہلے آ رہے ہیں, تو آپ تھے نہیں, ہم نئے بھی نہیں تھے اور ہم آپٹ کر کے تھے. یہ اس میں گئے. اب اس کے بعد اگر دیکھیں انہوں نے ان کے ساتھ کسی چیز پہ کیا ہوگا, ہر ایگریمنٹ ہوتا ہے یا جو چیز الزام لگاتے ہیں وعدہ خلافی کا, تو وعدہ خلافی ہونی تھی 25 ستمبر 2024 کو, جب پیاف انجم نثار گروپ کے پاس چیمبر میں 18 سیٹیں ہو گئی تھیں ایگزیکٹو کمیٹی کی. وہ اپنا پریزیڈنٹ بھی, سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی اور وائس پریزیڈنٹ الیکٹ کرا سکتے تھے. لیکن نہ تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کو الیکٹ نہیں کرانا, نہ انہوں نے پی بی جی کو کہا کہ آپ کو الیکٹ نہیں کرانا. پھر دوبارہ موقع آیا 2025 میں, جو ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی آپس میں کہ 1 سال آفس بیرر رہیں گے. تینوں آفس بیررز نے اپنے عہدے چھوڑے, 3 نئے آفس بیرر آئے. اس وقت بھی جو ایگریمنٹ تھا پی بی جی کو بی پی سی ملی, اس وقت وعدہ خلافی ہونی تھی. اب جب الیکشن شیڈول آ جاتا ہے, اب نئے مینڈیٹ کے لیے اب جا رہے ہوتے ہیں, تو اب اپنی صفوں کو دوبارہ دیکھتے ہیں. کیا جن دوستوں کے ساتھ ہم چل رہے ہیں, کیا وہ ہماری پالیسیز کے ساتھ, جو ہماری پالیسیاں جس چیز کو ہم پبلک میں لے کے جانا چاہتے ہیں, کیا ان کی پالیسی بھی وہی ہے؟ کیا ہماری وہ جد و جہد کے اندر سپورٹ کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں کر سکتے تو سب سے اچھا موقع وہ ہوتا ہے کہ الیکشن شیڈول اناؤنس ہو گیا, ہر بندہ انڈیپینڈنٹ ہے. اب اس وقت مینڈیٹ اوپن ہو چکا ہے. مینڈیٹ گو کہ 30 سپتمبر تک ہمارے پاس ہے, پرفارم کریں گے, لیکن ووٹر کو چوائس تو مل گئی نا. اب وہ مل گئی, ٹھیک ہے نا. اب اس وقت مینڈیٹ اوپن ہو گیا, ہر بندے کے لیے فیلڈ اوپن ہے اس وقت کہ وہ جہاں چاہے اپنے آپ کو ساتھ کسی کو ملائے, کسی کو چھوڑے, کوئی انڈیپینڈنٹ جانا چاہے, کسی کے ساتھ مل کے جانا چاہے, اس کی اوپن چوائس ہے. اس کو نہ وعدہ خلافی کہیں گے, نہ کیوں نکالا کہیں گے, یا کیوں جوڑا کہیں گے. اس کے اندر یہ اپنی پرائرٹیز, اس کے مطابق آپ جس کی جو پرائرٹی ہے. کچھ لوگ سٹیٹس کو کے ہیں. 2024 میں اینٹی سٹیٹس کو توڑا گیا. لاہور چیمبر کے ووٹر نے 101 سال کی ہسٹری میں ریکارڈ ووٹ ڈال کر اینٹی سٹیٹس کو ایک چل رہا تھا نا, میں سمجھ گیا, ٹھیک ہے نا. اب وہ اینٹی سٹیٹس کو جو تھا وہ مینڈیٹ موجود ہے اس وقت, اور وہی مینڈیٹ پیاف پروگریسو الائنس کی شکل میں انجم نثار صاحب اور خالد عثمان کی قیادت میں میدان میں موجود ہے. وہ جو سٹیٹس کو کی قوتیں تھیں جو ریجیکٹ ہوئیں, کچھ لوگ دوبارہ ان کے ساتھ مل گئے. اب وہ خود دیکھیں کہ انہوں نے 2-4 سال پہلے جو مینڈیٹ لیا تھا, کیا وہ اس کے ان لائن کام کر رہے ہیں یا اس کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں. محسن صاحب یہ بتائیے کہ 2024 کو ہم نے کلین سویپ کیا, اب آپ کے پاس کیا گدر سنگھی ہے کہ آپ پھر کلین سویپ کریں گے؟ کیا پرفارمنس کے اوپر کریں گے؟ جو 1.5 سال کے اوپر بڑے الزام آئے لاہور چیمبر کے اوپر کہ انہوں نے صرف فوٹو شوٹس کیے ہیں, کوئی کام نہیں کیے ہیں, تاجر
کو اندر نہیں آنے دیا گیا, تاجر بکھر گیا, تاجر ووٹر کو انہوں نے بہت نقصان پہنچا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 2026 بھی آپ کی پرفارمنس کے اوپر کلین سویپ ہوگا؟ الحمدللہ. دیکھیں جو یہ بات کرتے ہیں, میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں, ابھی آپ سوشل میڈیا نکال لیں, چیمبر کی ساری ایکٹیویٹی اس کے اندر آتی ہیں. خالد عثمان, انجم نثار, فہیم سہگل, شیخ تنویر, ان کی کلپس بھی ملیں گے ہر گورنمنٹ پالیسی کے اوپر. اور جو ہمارے دوست یہ بات کرتے ہیں, کوئی ایک کلپ دکھا دیں ان کا جو پہلے ہمارے الائنس میں ان کے ساتھ شامل تھے. وہ آج بھی تو حکومتی ایوانوں میں ہے نا, فیڈریشن میں بھی ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے جو ساتھ وہ چیئرمین تھے پی بی جی کے, علی حسام صاحب, وہ فوڈ اتھارٹی میں چیمبر کے ریپرزینٹیٹیو ہیں بورڈ کے اندر. کوئی ایک کلپ, کوئی ایک چیز دکھا دیں کہ آج تک انہوں نے گورنمنٹ کی کسی پالیسی کے اوپر کوئی بات کی ہو. اور جو باقی ہمارے دوست ہیں جو پچھلی دفعہ جن کو چیمبر کے ووٹر نے مینڈیٹ نہیں دیا, ہم نے پچھلے بجٹ کے اندر جب ڈریکونین لا آ رہا تھا اریسٹ کرنے کا وداؤٹ وارنٹ, اس کے خلاف جدوجہد شروع کی. گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات میں گئے, جب گورنمنٹ نے کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے, جب لاہور چیمبر نے تمام چیمبر آف فیڈریشن کے ساتھ مل کے مذاکرات کر رہا تھا, لیکن جب وزیر خزانہ صاحب نے کہا کہ آپ کو کوئی کمٹمنٹ نہیں دے سکتا, تو لاہور چیمبر نے اور اس کے ساتھ کراچی چیمبر مل کے اسٹرائک کی کال دی. یہ فیڈریشن کے لوگ کہاں پہ ہوتے اس وقت؟ یہ جو پچھلی دفعہ جو لاہور چیمبر میں جن لوگوں نے, لاہور کی بزنس کمیونٹی نے جن کو عزت دے کے پریزیڈنٹ بنایا, سینئر وائس پریزیڈنٹ بنایا, وی پیز بنایا, یہیں سے پروٹوکول انجوائے کیا نا انہوں نے. ان میں سے کوئی ایک فرد بھی آپ مجھے دکھا دیں جس نے کہا ہو کہ ہم اسٹرائک کے ساتھ ہیں. اسٹرائک الائنس کی تو نہیں تھی, اسٹرائک تو بزنس کمیونٹی کے لیے تھی نا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ 101 سالہ ہسٹری کے اندر پہلی دفعہ چیمبر کی کال کے اوپر, پہلے ہمیشہ انجمن تاجران یا پولیٹیکل پارٹی کالز کے اوپر اسٹرائکس ہوتی ہیں. فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان چیمبر کی کال کے اوپر جو ہے وہ اسٹرائک ہوئی. اور ایسی بے مثال اسٹرائک ہوئی کہ جتنے لوگ جو تھے جو ہمیں گلیوں میں سے جا کے ویڈیو بناتے, یہ جنرل اسٹور کھلا ہوا ہے, یہ ان کا سوچ تھی. آج ان کے واٹس ایپ گروپ نکال کے دیکھ لیں آپ, اس دور کے, اس کے اندر ان کی کیا چیزیں تھیں. یہ لوگ بات کریں گے, کام نہیں ہوا. چیمبر کے اندر, ہاں چیمبر کا کام کیا ہے؟ ایڈوکیسی کرنا, بات کو پریزنٹ کرنا. تو آپ کوئی فورم نکال کے دیکھ لیں کہ کس کی ایشو کے اوپر کبھی بھی, جب ہم نے لاسٹ الیکشن میں ایک ہی بات کی تھی, ہماری قیادت کے اندر نے جو بات کی تھی کہ جب بھی موقع آئے گا بزنس کمیونٹی اور گورنمنٹ کے درمیان, ہم بزنس کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور اس پورے عرصے کے دوران 1 اکتوبر 2024 سے آج 7 اگست 2026 تک کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ جب بزنس کمیونٹی اور گورنمنٹ کے درمیان ہمیں آپٹ کرنا پڑا تو ہم بزنس کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے. کسی نے اپنے فائدے نہیں لیے اس کے اندر. چاہے منسٹر آیا, اچھے طریقے سے ان کے ساتھ بات کی, نہ کوئی بدتمیزی کی, لیکن نہ کوئی کمپرومائز کیا. چاہے وہ پی ایم کے ساتھ جانا ہو, اور آپ کو فائنانس منسٹر کو پورے چیمبرز کی کانفرنس کس نے کی؟ بلایا تمام چیمبرز کو, فائنانس منسٹر کو وہاں پہ بلایا, ان کے ساتھ بات رکھی, میٹنگ ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا, کوئی ایسی بات تو بتا دے نا. یہ جو لوگ ہمارے, یہ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی رہے نہیں ہیں, ان کو تو مسئلہ یہ ہے, وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے وراثت میں لکھوایا ہوا ہے چیمبر, اور پروٹوکول استعمال کیا. پروٹوکول کیا. میں نہیں کیسی بات کرتا, میں صرف آپ سے بات کرتا ہوں. آپ ان کے کلپ دکھا دیں, یا جو ہمارے ساتھ دوست تھے ان کے کلپ دکھا دیں. اچھا مجھ سے بتائیے کہ جناب آپ نے کیا برتھ ڈیز منائی, اس کے لیے چیمبر نہیں ہے کہ بینڈ باجے لے کے آئیں. اس چیز کو ہم نے جو ہے, ہمیں آپ نہیں, ہم بھی ادھر موجود تھے, ہماری قیادی وہاں پہ موجود تھی. برتھ ڈے تو ہر کے سال میں ایک دفعہ آتی ہے, کسی ایک فرد کی تو نہیں آتی. ٹھیک ہے, وہ بینڈ باجے اس چیز کے لیے چیمبر نہیں ہے. چیمبر پرفارمنس کے لیے ہے. اور ہماری قیادت نے, خالد عثمان صاحب نے, فہیم سہگل صاحب نے, شیخ تنویر صاحب نے, انجم نثار صاحب نے, آپ کوئی موقع دیکھ لیں. ابھی آئی ٹی ایوارڈ کے اوپر احسن اقبال صاحب مانے کہ جناب آپ نے ایسا باتیں کی, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. کوئی ایسا موقع, آپ یو نیم اٹ, کوئی ایونٹ کہ گورنمنٹ کا کوئی فرد آیا ہو, یہاں کہیں ہم گئے ہوں تو وہاں پر ہم نے چاپلوسی کی ہو. نہیں جناب, ہم نے اپنا مینڈیٹ جو ہمیں ملا
اس کا حق ادا کرنے اچھا کی پوری مرشد کوشش کی۔ صاحب، پیاف کے سوالات اور جوابات بھی سامنے آ رہے ہیں. مجھے کیوں نکالا پہ انجم صاحب کرپشن کے اوپر انجم صاحب بہت خوب بول رہے ہیں. آپ اتحادی ہیں اور پرانے اتحادی ہیں پیاف کے. ہاں جی۔ یہ بتائیے کہ وہ کون سے حالات تھے جو آپ محسوس کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اتحاد ٹوٹا ہے، اور یہ اتحاد نہیں ٹوٹنا چاہیے تھا؟ بار بار اتحاد بنتے ٹوٹتے اچھے نہیں لگتے. دیکھیں میں اس کے اوپر دیکھیں ہم بطور اتحادی میں آپ سے سوال کر رہا میں آپ سے عرض کروں، دیکھیں ہمارا مین جو پرپز ہے نا وہ بزنس کمیونٹی کا انٹرسٹ ہے، اس کو سیف گارڈ کرنا ہے. ہوں. ٹھیک نہ اتحاد ہمارے لیے مقدس ہے، ٹھیک نہ اتحاد توڑنا ہمارا مطمع نظر ہے کوئی سی کا. ہمارے لیے ایک، میں نے جیسے کہا نا 24 میں آپٹ کیا، ہم نے ان ویلیوز پہ آپٹ کیا جن کی بیس کے اوپر ہم پرفارم کر سکتے ہیں. اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ الائنس ان کا ان کے ساتھ تھا کہ وہ ان کی ہم نے بھی انجم نثار صاحب کے ساتھ 10 سال سے چل رہے ہیں. ہاں بالکل جی. ٹھیک ہے نا. مجھے یہ میرا ایک انالیسس ہے، لازمی بات ہے جنہوں نے الائنس ان کے ساتھ کیا تھا، جنہوں نے ختم کیا، ایکچوئل ریزن تو وہی دے سکتے ہیں آپ کو. لیکن بینگ اے بزنس کمیونٹی کے ایک ممبر ہونے کے اور ایک ایکٹیوسٹ ہونے کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پرائرٹیز انجم نثار صاحب، خالد عثمان صاحب کی ہیں، ہمارے یہ دوست اس کے مطابق کام نہیں کر پا رہے تھے. ٹھیک ہے. اس لیے یہ اچھا موقع انہوں نے سمجھا کہ بجائے اس کے کہ کل کو ہم ایک اور الیکشن اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے اور پھر جا کے ہم ایسے مسائل کریٹ ہوں، ہم نے ایک اچھے طریقے سے 2 سال کا پورا مینڈیٹ، جو بھی وعدے وعید تھے، جو سیٹیں تھیں، جو سب کچھ تھا وہ دے دیا. اب جب پبلک کے بعد دوبارہ جا رہے ہیں تو اس وقت ہم کلیئر ہو کے جائیں، کوئی ایسی باؤنڈنگ میں نہ جائیں جس کی وجہ سے کل کو ہمارے لیے مسائل 14 سال آپ کی سیاست کو ہو گئے. بات کروں گا پروگریسو. الحمدللہ ہماری یہ 6 اگست کو ہم 14 سال کی سمجھ لیں، کل 4 ہو گئے ہمارے. اور کل آپ نے بڑے مکمل ہو گئے. بھاری ای سی ممبر کا 200 سے زائد ممبران کو کھانا بھی کھلایا. اچھی بات ہے. یہ بتائیے کھانا تو سیپریٹ چیز تھی، ہم نے پورا اپنا جائزہ لیا اور پوری اسٹریٹجی بنائی. کھانے کے لیے ہم اکٹھے نہیں ہوتے. اچھا یہ بتائیے ٹھیک ہے نا کہ کل کے مقابلے میں 2024 کے مقابلے میں پروگریسو گروپ آج کہاں کھڑی ہے؟ اور سنا ہے کہ آپ کی سیٹیں بھی بڑھ گئی ہیں. ہاں الحمدللہ. دیکھیں ہمارا آپ بڑے گروپ میں شامل ہو گئے ہیں. اللہ کا شکر ہے. دیکھیں ہم جد و جہد کے نتیجے میں آئے ہیں، ہم نے کوئی شارٹ کٹ نہیں کھیلا. ٹھیک ہے. آج بھی اگر ہم کوئی سیٹس، کوئی چیزیں بڑھ رہی ہیں تو آن میرٹ ہے. جب آپ میرٹ پہ بڑھتے ہیں نا، دیکھیں آپ مسلز گرو کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے بندہ کھا کھا کے موٹا ہوتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے ایکسرسائز کرتا ہے، اپنے مسل گرو کرتا ہے، ہاں جی. اس سے باڈی بلڈ کرتا ہے. ہم نے وہ باڈی بلڈ کی ہے جس کے تحت جو ہے ہم ایک طاقت میں اضافہ ہوا ہے، اور ہمارے ساتھ چلنے والے جو ہمارے دوست ہیں اس طاقت کو محسوس کرتے ہوئے ہمیں وہ مزید انہوں نے آپ بھی کیا ہے، ہمارے لیے گنجائش مزید اچھا کریٹ ایک کی بات ہے. یہاں پہ اور جو دیکھی جا رہی ہے اس الیکشن میں جو ہونے جا رہا ہے، آپ شاید پہلی دفعہ ایسوسیٹ کے اندر اترے ہیں. بڑی بھرمار جلسوں کی ہو رہی ہے، بڑے شمولیت بھی ہو رہی ہے. تو آپ کے اوپر تو ایک چھاپ ہے کہ آپ صرف کارپوریٹ کلاس کی لیڈرشپ کرتے ہیں. تو کیا آپ اب ایسوسیٹ میں بھی کچھ کام دکھائیں گے؟ نہیں دیکھیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں ہمارے ایسوسیٹ کلاس میں پہلے بھی ہم نے کنٹیسٹ کیا تھا. جب ہم 2024 سے پہلے بھی ہمارے 2 اسی ممبرز ایسوسیٹ کلاس سے، ملک کلیم صاحب جو حفیظ سینٹر کے پریزیڈنٹ تھے اس وقت، اور ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ نہیں میرا سوال یہ کہ میں ایسوسیٹ کلاس کی بات پہلے ایسے ایکچولی میں بتاتا ہوں تھوڑی سی آپ کے ساتھ. تو اس کے بعد بھی ہم اس میں لاسٹ ٹائم بھی عمران سلیمی صاحب ایسوسیٹ کلاس سے ہمارے 2024 کے انتخابات کے اندر بھی آئے. اب اس الیکشن کے اندر جب چیزیں سامنے آئیں تو ہمارا، کیونکہ ہم نے ایک پرفارمنس کی ہے، ایک عام تاجر کے سامنے یہ چیز کھل کے سامنے آئی ہے کہ پروگریسو گروپ جو ہے وہی ہمارا نمائندہ بن سکتا ہے. وہ اوپن ہے نا. انہوں نے ہمیں پھر مارکیٹ میں خود مدعو کرنا شروع کیا. اچھا مارکیٹ کے اندر ٹھیک ہے. پہلے بھی مارکیٹس کے لوگ موجود تھے، لیکن وہ جو انجمن تاجران کی کچھ سیاست ایسی تھی اس کے تحت وہ خاموش تھے لیکن چلتے ہمارے ساتھ ہی تھے، الائنس کے ساتھ چل رہے تھے. اب جب کچھ دوست علیحدہ ہوئے تو انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے، ہم الائنس کے ساتھ تھے، اور الائنس میں ہم پروگریسو کے ساتھ ہیں. تو انہوں نے ہمیں، انجمن تاجران کے دوستوں نے بھی ہمیں بلانا شروع کیا. اس کے علاوہ باقی بھی
یہ چیزیں ہیں جو 2 سال کی ہماری کارکردگی ہے، اس کے نتیجے میں بزنس کمیونٹی کا رجوع مزید بڑھا ہماری طرف. کارپوریٹ میں بھی ہم موجود ہیں، ایسوسیٹ کے اندر بھی ہم موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارا کوئی اس طریقے سے تھا، کیونکہ کارپوریٹ میں آپ لیکن کو اب پتہ ہے سرگرمیاں زیادہ ہو گئی ہیں اس سال. اس سال دیکھیں لازمی بات ہے جب ہم جو ہمارے مسل گرو کریں گے، ہمارے لیے چیزیں بڑھیں گی تو ہم اس میں ہم ایک جو 14 سال کا سفر ہے یہ گریجول سفر ہے. میں نے جیسے آپ سے عرض کی نا، کسی شارٹ کٹ کا نتیجہ نہیں اچھا ہے. یہاں ہم پہ نے شکست 4 مسلسل انتخابات ہارے بھی ہم نے. ہماری اور انجم صاحب کی کامن پوائنٹ ایک اور بھی ہے، انہوں نے بھی مسلسل 4 انتخاب ہار کے چیمبر کے اندر آئے تھے. وہ کسی سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں فوری طور پہ نہیں آ گئے تھے. ٹھیک ہے، وہ بھی جد و جہد کے کھلاڑی ہیں. خالد عثمان صاحب نے بھی جد و جہد کی، اور اس کے بعد اب پچھلے 10 سال سے چیمبر میں ہم سرو کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو یہ مزید نظر آئے گا. صرف یہ سلسلہ یہ سپتمبر تک نہیں چلے گا، آپ 30 سپتمبر کے بعد دیکھیں گے کہ اس میں مزید اضافہ ہوگا. کچھ لوگ جو اپنے پروگریسو ایک واحد، اگر مجھ سے اگر میری رائے لینا چاہتے ہیں، اگر میں اپنی رائے بھی دے دوں اسی سوال کے اندر جو میں آپ سے سوال کرنے جا رہا ہوں، کہ آپ کی واحد جماعت ہے جہاں نہ نعرے لگتے ہیں نہ الزام تراشیاں ہوتی ہیں، بڑا اسموتھلی آپ چلتے ہیں، اس میں آپ کے لیڈرشپ کا کتنا رول ہے؟ دیکھیں سب سے یا بڑی کوئی خاص ویژن آپ کو دیا گیا کہ جس کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں جو پروگریسو گروپ ہے نا، یہ چیمبر فار آل کے ویژن کے تحت بنا تھا. چند دوست، اور اس میں وہ یونیورسٹی گریجویٹس تھے جنہوں نے اپنے بزنس سٹارٹ کیے تھے. ٹھیک ہے، اور ایک جب وہ ایک چیز وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں ہمارے کاروبار سیٹ کر دیے ہیں تو ہم صرف اپنی ذات تک نہ رکھیں. ہمیں یہ موقع ہے، ہمارے پاس وسائل ہیں، ہمارے پاس ٹائم دے سکتے ہیں، تو ہم اپنی کمیونٹی کو سرو کریں. جب ایک پازیٹیو جذبے کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں تو پازیٹیو وائبز آتی ہیں. ہم کسی کو گرانے کے لیے نہ آئے تھے، ہم صرف بزنس، اور وہی ویژن جو خالد عثمان صاحب نے یہ دیا، اس میں جب ایکٹیویٹی اتنی ہماری ہوتی ہیں کہ الزام تراشی یا نیگیٹیوٹی کے لیے ہمارے ٹائم ہی نہیں بچتا. ٹھیک ہے. ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے کام پہ بیٹھتے ہیں، وہاں سے اٹھ کے اگر نکلتے ہیں تو کسی ایکٹیویٹی میں جاتے ہیں اور اب پازیٹیو چیزیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں. جب پازیٹیو وائب جائے گی تو وہاں الزام تراشی کا موقع ہی نہیں ملے گا کسی کو، نہ ہمیں، نہ ہمارا یہ مزاج ہے کہ ہم الزام لگائیں کسی کے لیکن آپ اوپر. مارکیٹ میں جلسے جلوس بھی کریں، سارا کچھ کریں، وہاں بھی کنارے بازی الزام ایسی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں جو کہ دوسرے گروپ سب کر رہے ہیں. دیکھیں پیاف اپنا انجم صاحب کے گروپ میں بھی یہ نعرے بازیاں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، آپ کا سوشل میڈیا ان چیزوں سے خالی ہے. تو یہ خوبی ہے خامی ہے نہیں، ہماری. اچھی بات ہے. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ واحد گروپ ہے جو تو کہ دیکھیں اس میں وجہ یہ بڑی ہے، سیاست میں رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو دیکھیں میں بڑے نے کہا نا کہ سموتھلی طریقے سے آپ بچا رہے ہیں اپنے آپ کو. ہم ایک اس کا راز کیا ہے؟ یہ اس جاننا کا راز چاہتا ہوں. یہ ہے کہ ہم ایک نظریے میں کے یہ تحت جاننا آئے. چاہتا ہوں. ایک نظریہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے بزنس کمیونٹی کو سرو کرنا، اور بزنس کمیونٹی کے جو مسائل ہیں ان کو اچھے طریقے سے احسن انداز سے گرو کرنا. عام بندے اور بزنس مین کو بھی یہ بتانا ہے کہ بھائی آپ اکٹھے ہوگے تو آپ کی آواز بنے گی، نہ کہ آپ تقسیم ہو. آپ اکٹھے ہوں، اپنی آواز بلند کریں اور اوور اینڈ ابو ہو کے کریں. ہمارا پرابلم کیا ہے، جو ہم شاید انڈیویجول مسائل پہ زیادہ چلے جاتے ہیں. ہمیں پہلے کلیکٹیو مسائل پہ بات کرنی چاہیے. پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ مسائل کے بارے میں اویئرنیس کریٹ کریں. ٹھیک. ایک بندے کو یہ بتائیں، پھر اس کا راستہ بھی بتائیں. میں کہ الزام یا نیگیٹو بات وہاں پہ آتی ہے جب ہمارے پاس ڈائلاگ ختم ہو جاتا ہے، دلیل ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے کہا جیسے ہمارے پاس جو لوگ بھی ہیں 99.9% پروگریسو گروپ میں ایسے لوگ ہوں گے جو یونیورسٹی گریجویٹس ہوں گے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، پڑھی لکھی کلاس ہے، اور بڑی لکھی جنہوں نے، کلاس ہے. اور اتنے ہی پرسنٹ تقریباً اس میں ایک آدھ کم ہوگا جنہوں نے اپنا بزنس کیا، جو والد کے بزنس پہ نہیں بیٹھے، اپنے بزنس پہ آئے ہیں. جنہوں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابیاں عطا کی. ٹھیک ہے، 14 سال میں ہمارے لوگوں کے بزنس بھی گرو ہوئے ہیں، اللہ کا شکر. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ایسا کسی کا ہوا، لیکن جب آپ اپنے بزنس کو گرو کر سکتے ہیں تو اپنے معاشرے کو بھی گرو کیوں نہیں کر سکتے؟ پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ ہماری پرائیویٹ ایئر لائن چل جاتی ہے، سرکاری نہیں چل پاتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کلیکٹیو کام میں جاتے ہیں نا
تو انٹرسٹ چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. پروگریسو گروپ جو ہے وہ یہ چیز نظریہ لے کر ہماری لیڈرشپ جو ہے اس نے یہی نظریہ کہ آپ نے کلیکٹیو کام کے اندر بھی 100% پرفارم کرنا ہے. اور یہ نہیں کرنا کہ یہاں پر تو پاس ٹائم کے لیے آ گیا, میں نے کوئی اپنے ساتھ بیاج لگوانا تھا کہ جی میں اسی ممبر بن گیا یا میں سینئر وائس پریزیڈنٹ بن گیا, وی پی بن گیا اور اس کے بعد میں اپنا سکون سے بیٹھوں گا. یہ نہیں ہے ہمارے اندر. اچھا یہ بتائیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ الیکشن اگر جیت جاتے ہیں تو کیا لاہور چیمبر کے اوپر جو مخالفین کے الزامات ہیں یا چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو آپ کی طرف سے تو نہیں آ رہی ہیں لیکن اندر سے آ رہی ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ لاہور چیمبر نیکسٹ پھر بہترین پرفارمنس ادا کرے؟ دیکھیے الحمدللہ لاہور چیمبر نمبر 1 پرفارمنگ پہ ہے اس وقت. یہ میں کہتا ہوں آپ اس کو آپ کوئی انڈیکیٹر بنائیں گے نا. انڈیکیٹر کیا ہے چیز چیک کرنے کا؟ کیا ممبر کی گروتھ ہے؟ تو 13,000 ممبر بڑھا ہے پچھلے 2 سال میں لاہور چیمبر کے اندر. 6,000 ووٹر بڑھ گیا. اور جہاں سے کوئی رسپانس مل رہا ہو, آپ کا چینل اسی وقت چلتا ہے جب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے یہاں پرفارم بہت اچھا کر رہے ہیں وہ کوئی دیکھ نہ رہا ہو. تو اگر ممبرز کا رجوع ہے, نئی ممبرشپ آ رہی ہے, اس کی وجہ کیا ہے کہ چیمبر ریلیونٹ ہے لوگوں کے لیے. اور اس کی ریلیونس کس نے رکھی؟ جو اس وقت وہاں پر لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے. وہاں پر آ جائیں. جب ہم پچھلا انتخاب جیت کے آئے تھے تو 3 مہینے پہلے تو ایسے تھے کہ شاید ہم نہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھنا بھی مشکل ہوتا تھا, واش روم جانا بھی مشکل ہوتا تھا. لوگوں کا اس طریقے سے انفلو تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی آپ آج تک دیکھ لیں, ابھی اینڈ آ رہا ہے نا, تو ابھی بھی لوگوں کا رجوع اسی طریقے سے الحمدللہ. کیوں؟ جب وہاں پر وہ آتے ہیں تو ان کو ایک رسپانس ملتا ہے. چیمبر بزنس سپورٹ آرگنائزیشن ہے. چیمبر نے لوگوں کا بزنس کمیونٹی کی ایڈوکیسی کرنی ہے اور الحمدللہ چیمبر کی لیڈرشپ نے اس کا رول پورا ادا کیا. کمی ابھی بھی ہوگی, دیکھیں ایسا نہیں ہے, پرفیکشن تو کبھی نہیں آتی. جب مسائل روزانہ کی بنیاد پر آتے ہیں تو ان کے لیے رسپانس بھی روزانہ کی بنیاد پر ہوگا. کچھ چیز حل ہو جائے گی, کچھ پینڈنگ میں ہوگی, لیکن کوئی چیز ڈیڈ لاک میں لے کے نہیں جانا چاہتے ہم, نہ لے کے جاتے ہیں. اور یہی کامیابی ہوتی ہے ایک لیڈرشپ کی کہ وہ ڈیڈ لاک کے اندر چیزوں کا نہ لے کے جائے, وہ اس میں سے راستہ نکال لے. تو انشاءاللہ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کے گھر سے بھی امید ہے کہ ووٹر جو ہے وہ جو اسٹیٹس کو توڑنے کا اس نے عمل سٹارٹ کیا ہے 2024 میں, یہ 2026 میں بھی جاری رکھے گا. اور ہم 2026 کا انتخاب بھی پہلے سے زیادہ بھاری مارجن کے ساتھ جیت کے آئیں گے. اور ہم لوگوں سے کہہ بھی یہ رہے ہیں کہ آپ جتنا بڑا مینڈیٹ دیں گے, جتنی اس الیکشن کی گونج اسلام آباد تک جائے گی, اتنی آپ کی آواز مضبوط ہوگی. اور ووٹر اس چیز پہ قائل ہے کہ اس چیز جب ہم بات کرتے ہیں تو کہتا ہے جی بالکل ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں, کیونکہ آپ ہماری آواز متعلقہ فورمز تک ایسن انداز کے ساتھ پہنچانے میں کامیاب بھی ہیں. اور ہم جہاں پر بات پہنچانے کے بعد کام نہیں ہوتا, ہم مسلسل ٹچ ہٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر. محسن صاحب پروگرام کے آخر میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ادھر 6 ہیں, ادھر 2 ہیں, یہ 6-2 کی ریشو میں الیکشن کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ 6 بڑے بھاری جیت کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں. 6 ہو گئے جی. 5 تو وہ ہیں جو پہلے ہی تھے. پریشر گروپ بھی 5 تو پہلے ہی تھے آپ نا. پریشر گروپ کو بیچ میں ڈالیں نا, جو کہ ٹکٹیں سیٹیں مانگ رہے ہیں. دیکھیں کہ اتنے ووٹ لے لیں, ہمیں اتنی سیٹیں دے دیں, کمرہ بھی دے دیں. سر میں آپ کو بتاؤں, ہم الحمدللہ وہ تو شاید 6 ڈرائنگ رومز ہوں گے جن کی آپ بات کر رہے ہیں. ہم پورے لاہور میں دروگا والا سے لے کے سندر تک اور شاہدرہ سے لے کے گجو متا تک تمام لاہور ہمارے ساتھ ہے. کوئی مارکیٹ نکال لیں, کوئی ایسوسیشن نکال لیں, ٹھیک ہے, وہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ ہمارے الائنس کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہی ہماری قوت ہے. ڈرائنگ رومز ہماری قوت نہیں ہے, ہم ڈرائنگ رومز کے لوگ نہیں ہیں, ہم میدان کے لوگ ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اللہ تعالیٰ کے مہربانی سے تمام مارکیٹس, انڈسٹریل اسٹیٹس, انڈسٹریل کلسٹر, چاہے وہ سگیاں ہو, چاہے ایس ایم ای کا یہ
दरोगे वाला का एरिया हो, फिरोजपुर रोड हो, सुंदर हो, मुल्तान रोड हो, हर जगह पे हम और हमारे अलायंस अंजम निसार साहब के ही लोग मौजूद हैं, वही वहाँ पर सर्व कर रहे हैं। और जो रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ पर अपने मेंबर्स को, बिजनेस कम्युनिटी को सर्व करता है, उसको किसी ड्राइंग रूम के पॉलिटिशियन की ज़रूरत, किसी डेरे की नहीं पड़ती। ये 6 डेरे अल्लाह उन्हें सलामत रखे, वो अपना काम करते रहें, हम अपने वोटर्स के साथ मिलकर इंशाल्लाह पहले से भी ज़्यादा भारी मार्जिन के साथ कामयाब होंगे। चैम्बर की तारीख में, 100 साल तारीख में पहले भी एक आध इल्ज़ामात लगते रहे, लेकिन बंदे बाहर लेके जाने, इंसानी स्मगलिंग के सवाल अभी चैम्बर्स के ऊपर आए, लेकिन करप्शन का पहली बार सवाल उठा और फिर वो इल्ज़ाम नहीं बल्कि कहा गया कि बात हल्फनामे पे आ गई है कि मैं हल्फ देने के लिए तैयार हूँ। अंजर साहब कह रहे हैं कि मैं साबित करने के लिए करप्शन हुई है। मेरा सवाल ये बनता है कि जब ये करप्शन हो रही थी, वो कहते हैं उनको वार्न करते रहे, क्या ऐसा मुमकिन नहीं था कि उनको ओपन किसी इसी कमेटी में वार्न किया जाता है कि आप करप्शन कर रहे हैं? क्या ये मामले दुरुस्त हैं सारे? देखें, अदारे जो है ना ओवर एंड अबव होते हैं, कुछ इश्यूज बने और मेरे को मेंबरशिप्स के अंदर इशू है। जैसे आपने पहले बात की है ना कि जी कुछ लोगों की वो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर भी, जी देखें उससे अदारा बदनाम होता है। हमें शॉर्ट टर्म गेन के लिए ये काम नहीं करना चाहिए। लाहौर चैम्बर के 45,000 प्लस मेंबर हैं। अगर 150 मेंबरशिप किसी गलत तरीके से हुई है तो हमने उस पर वार्न किया तमाम मुतलका लोगों को और अपने सिस्टम को मजीद फूल प्रूफ बनाया। ठीक। यही अदारों का करने का काम है। लेकिन ये कुछ हमारे नादान दोस्त जो हैं, उनके पास करने को कुछ नहीं है ना, तो इस चीज़ों पे ये इस गेम में ले आए, इन चीज़ों के अंदर उनके अपना भी नुकसान है। उसके अंदर ये चीज़ें उनको भी पता है, करने वाले कौन है। ये लाहौर शहर की मार्केट में अब निकलें, आपको पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो ये काम चैम्बर के अंदर बैठ के भी, चैम्बर से बाहर से भी करते थे। हम इन 2 साल के अंदर, मैं खुद मेंबरशिप कमेटी का को कन्वीनर हूँ, हमने करटेल किया उन चीज़ों को, वकाला को भी, कंसल्टेंट्स को भी। भाई नहीं, ये प्रूफ, ये पैटर्न है, इसको हमने ऑप्ट करके चलना है। इसमें आपकी रिस्पेक्ट है, मेंबर की रिस्पेक्ट है, और वही काम हुआ। और अभी भी वो चीज़ें फाइलों के अंदर भी मौजूद हैं, ठीक है। और इसलिए जो अंजम साहब ने कहा है वो ऐसी गलत बात नहीं है। ये उस लीडरशिप को होता भी यही है। घर के में कोई बच्चा कोई ऐसा काम गलत करे तो बड़ों का काम ये नहीं होता कि फौरन उसकी मशहूरी करना शुरू कर दें, वो बताते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये बहुत क्वेश्चन करेंगे तो बाप को भी ये बताना पड़ता है कि भी बेटे को मैंने इसलिए किया था, इसके कुछ मसाइल थे, ठीक है आपने। फिर भी वो मसला नहीं बताता। यही चीज इसके अंदर थी, मसला था उनकी लीडरशिप को बुला के बता दिया गया और उस चीज को कंट्रोल भी कर लिया गया। अच्छा, कंट्रोल हुआ? अब कंट्रोल्ड है ना, उसके बाद से चीजें कंट्रोल की उसके ऊपर कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। हम हर हफ्ते को 4-5 घंटे स्क्रूटनी पे लगाते हैं उन चीजों के ऊपर, अपना टाइम निकाल के। हमारी हर हफ्ते मेंबरशिप की जो मीटिंग होती है, हम एक एक फॉर्म को इसलिए देखते हैं, ठीक है। ये है उसके अंदर इशू। लेकिन इसको अगर कोई बदनाम करना चाहता है तो खुद भी बदनाम होगा उसके अंदर। मैं उनको भी ये मशवरा दूंगा कि उनको इस चीज़ की हकीकत का पता है और प्राइवेट कन्वर्सेशंस के अंदर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं कि ये चीज़ें ऐसी हैं। इसको इलेक्शन स्टंट ना बनाए, इससे ना आपको कोई फ़ायदा होगा, ना आप किसी को डैमेज कर सकेंगे, खुद डैमेज होंगे इसके अंदर। ये आपको अपना नुकसान है। अपना नुकसान है। प्रोग्रेसिव ग्रुप की सबसे बड़ी कामयाबी ये कि वो एक विजन और एक नज़रिए के साथ मैदान में खड़े हैं। वो ताजर की खिदमत करना चाहते हैं और वो ये भी चाहते हैं कि ये जो चैम्बर है वो किसी की ज़ाती जागीर नहीं, ये सब ताजरों का घर है। वो ये भी कहते हैं जी कि हम भारी इलेक्शन से जीत के आए थे, लास्ट हमने 24 का भारी अक्सर से जीता, अब इससे भी ज़्यादा भारी अक्सर से इसलिए जीतेंगे कि हमने परफॉर्म किए है। हमारे 2 साल कारकर्दगी आपके सामने है। हम मिनिस्टर्स के फ़ोटोशूट्स के बारे में जो इल्ज़ामात हैं उसको रद्द करते हैं। आए हम आपको बताते हैं कि हमने स्ट्राइक भी करवाई पूरे पाकिस्तान में। ये किसी अंजुमन ताजरा की स्ट्राइक नहीं थी, यह लाहौर चैम्बर की स्ट्राइक थी। ये पहली दफ़ा हुआ। पहली दफ़ा ये हो कि ताजरों के लिए दरवाजे खोले गए। पहली दफ़ा हो कि यहाँ पर रेड लाइट का जो सिलसिला था वो ख़त्म किया गया और हम मैदान में खड़े हैं। वो 6 ड्राइंग रूम हैं, हम ड्राइंग रूम की सियासत नहीं करते।
ہم اپنے ووٹر کے پاس جاتے ہیں, ہم اپنے ووٹر کے مسائل کو دیکھتے ہیں, ہم اپنے ووٹر کے ساتھ چلیں گے, اور ہمارے ووٹر کو پتہ ہے کہ کس نے کام کیے ہیں. اور محسن صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ, بڑی اچھی باتیں کی, بہت زبردست آپ نے آج ماحول بنایا, اور اسی بات کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.